نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بحسنات امثال جبال تہامہ، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، سرزمین تہامہ کے پہاڑوں کی مثال دی۔ مکہ اور اطراف مکہ کا علاقہ جنا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح پہاڑوں کی مثل ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں میزان حسنات میں نہیں رکھیں گے، نیکی کے طور پر انہیں لیا بھی نہیں جائے گا، بلکہ انہیں اڑا دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجل لنا اللہ نکون منہم، ہمیں بتائیے ان کے اوصاف وہ کون لوگ ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، کہیں ہم بھی انہی میں نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم من اخوانکم ومن جلدتکم یأخذون من اللیل کما تأخذون، تمہاری طرح کھاتے پیتے انسان، چلتے پھرتے انسان ہوں، نمازیں پڑھنے والے، اور راتوں کے قیام بھی تمہارے ساتھ کرتے ہوں گے، ولیکن ہم قوم، ہاں مسئلہ کیا ہے پھر کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائی اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کو پامال کرنے کا موقع ملا تو حرمتوں کو پامال کر ڈالتا، خلوتوں میں تنہائیوں میں جس جرم اور گناہ کا موقع ملا کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اس لیے ضائع کر دیں گے کہ لوگوں کے سامنے یہ نمازی تھے، یہ سخی تھے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ اگر مجھ سے ڈر کر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو تنہائیوں میں بھی میں تو دیکھ رہا تھا، پتہ چلا کہ ان کی نیکیاں صرف لوگوں کے لیے تھی، یہ میری رضا کے لیے نہیں تھی، مجھ سے ڈرے ہوئے نہیں تھے۔ اگر مجھ سے ڈرے ہوتے، میری رضا کے لیے ہوتی، تو ان کی خلوتوں سے بھی میں ایسے ہی واقف ہوں جیسے جلوہ۔ لہذا ایسے شخص جو تنہائیوں میں جو کچھ موقع ملے اللہ کی معصیت و نافرمانی کا کر ڈالے، اور ویسے نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، یہ عبادات کے ڈھیر ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ضائع کر